ایک گیراج کا تصور کریں جہاں وقت جیسے تھم سا گیا ہے۔ کونے میں ایک ہیویلیا کھڑا ہے اور گرد کی تہوں کے نیچے چھپا ہوا۔ یہ کوئی عام گاڑی نہیں ہے، یہ ایک لیجنڈ ہے، ایک 1962 کی فیراری 250 GTO، ایک ایسی کار جس نے کبھی لیمانز اور ٹارگا فلوریو جیسی ریسوں پر راج کیا تھا۔ کبھی اس کے V12 انجن کی گون سے ریس ٹریک لرز اٹھتے تھے، لیکن اب یہاں مکمل خاموشی ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا مقصد صرف اس دھاتی ڈھانچے کی مرمت کو سمجھنا نہیں، بلکہ ایک بھولی بسری کہانی کو پھر سے زندہ کرنے کے عمل کو جاننا ہے۔ یہ رفتار کی نہیں بلکہ صبر اور احترام کی کہانی ہے۔ چلیں اس بات کی تہ میں اترتے ہیں کہ کسی لیجنڈ کو دوبارہ زندگی بخشنے کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، کیونکہ بحالی کا مطلب ہمیشہ نیا جیسا بنانا نہیں ہوتا۔ خاص طور پر ایسی تاریخی گاڑیوں کے معاملے میں سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہوتا ہے کہ اس کی روح کو کیسے بچایا جائے۔ مطلب اسے ایک میوزیم کا بے جان نمونہ بنانا ہے، یا ایک ایسی مشین جس میں اس کی تاریخ کی ہر دھڑکن محفوظ ہو۔ یہی وہ کشمکش ہے جہاں سے اصلی کام شروع ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ عمل شروع ہوتا ہے جب آپ اس کے قریب جا کر اس کے نشانات کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی ایلومینیم باڈی پر خراشیں، وہ صرف خراشیں نہیں بلکہ ریس کے میدان میں لڑی گئی جنگوں کے تمغے ہیں۔ مجھے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی کہ پچھلے دروازے پر ایک چھوٹا سا ڈینٹ ہے، اور تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ 1964 کی ایک ریس میں ایک معمولی ٹکر سے آیا تھا، جس کے بعد بھی ڈرائیور نے وہ ریس جیتی تھی۔ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ آج کل کے دور میں جہاں ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے، اس ڈینٹ کو رکھنے یا نکالنے کا فیصلہ یہ بہت بڑا ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ اسے نکال کر گاڑی کو فیکٹری کنڈیشن میں لایا جائے، لیکن حقیقی ماہرین اور کلیکٹرز اب یہ مانتے ہیں کہ یہ خامیاں ہی اس کی قیمت اور تاریخی اہمیت بڑھاتی ہیں۔ اچھا، یہ جاپانی فلسفے وابی سابی کی عملی شکل ہے، یعنی نامکمل چیزوں میں خوبصورتی تلاش کرنا۔ تو سوال یہ نہیں ہے کہ کیا ہم اسے ٹھیک کر سکتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں اسے ٹھیک کرنا چاہیے۔ یعنی یہ نقصان دراصل اس کی تاریخ کا ایک ثبوت ہے۔ اچھا، اس کہانی کو مزید سمجھنے کے لیے اگلا مرحلہ پرزے الگ کرنے کا ہے۔ یہ کوئی ہتھوڑے اور پانے کا کام نہیں، بلکہ ایک سرجن کی طرح نفاست سے کیا جاتا ہے۔ ہر نٹ اور بولٹ کو احتیاط سے کھولا جاتا ہے، ان کی جگہ کو ٹیگ کیا جاتا ہے، اور ہر پینل کو ایسے اٹھایا جاتا ہے جیسے وہ کسی قدیم مخطوطے کا صفحہ ہو۔ یہ عمل دراصل ایک طرح کی ریورس انجینئرنگ ہے۔ 60 سال پہلے مارانیلو میں کاریگروں نے اسے ہاتھ سے کیسے جوڑا تھا، یہ سمجھنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ آپ صرف پرزے نہیں ہٹا رہے ہوتے، آپ اس دور کی کاریگری اور سوچ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہر ہٹایا گیا حصہ کہانی کی ایک نئی پرت کھولتا ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ اندرونی پینلز ہٹاتے ہیں تو انہیں اکثر اصلی کاریگروں کے ہاتھ سے لگائے گئے نشانات ملتے ہیں جو کسی کتاب میں درج نہیں۔ یہ ایک آثار قدیمہ کی کھدائی جیسا ہے۔ واہ، یعنی یہ تباہی نہیں بلکہ دریافت کا عمل ہے۔ اور جب سب کچھ الگ ہو جاتا ہے تو پھر وقت کے گرد و غبار کو دھونے کا مرحلہ آتا ہے۔ یہاں پانی اور ہلکی کیمیکلز کا استعمال ہوتا ہے۔ سالوں کی جمی ہوئی مٹی، تیل اور دھول جب دھیرے دھیرے صاف ہوتی ہے تو اصلی دھات کی چمک سامنے آتی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ کچھ حصوں پر ایسے ضدی داغ تھے جو ماضی کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اور اس صفائی کے عمل میں بھی بہت احتیاط برتنی پڑتی ہے۔ آپ کوئی سخت کیمیکل استعمال نہیں کر سکتے جو اصلی دھات کو نقصان پہنچائے۔ صحیح۔ بعض اوقات تو خشک برف یعنی ڈرائی آئس بلاسٹنگ جیسی جدید تکنیک استعمال کی جاتی ہے تاکہ صرف گرد صاف ہو اور اصلی پینٹ یا دھات محفوظ رہے۔ یہ صرف صفائی نہیں، یہ ایک علامتی عمل بھی ہے جس میں غفلت کی تہوں کو ہٹا کر اصلی شکل کو دوبارہ دریافت کیا جا رہا ہے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ خوبصورتی اکثر چھپ جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ جی بالکل۔ ظاہری صفائی کے بعد توجہ مشین کے دل یعنی اس کے 3 لیٹر والے V12 انجن کی طرف جاتی ہے۔ یہ وہ حصے ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن گاڑی کی پوری شخصیت ان پر ہی منحصر ہے۔ بالکل، یہاں ہر پسٹن، ہر والو، ہر گیئر کو الگ کر کے جانچا جاتا ہے۔ اور یہیں پر اصل چیلنج آتا ہے۔ آپ کو صرف پرزے صاف نہیں کرنے ہوتے، آپ کو مائکرومیٹر سے ناپنا پڑتا ہے کہ کون سا حصہ کتنا گھس چکا ہے۔
کیا اسے مرمت کیا جا سکتا ہے یا اس کی جگہ نیا پرزا لگے گا؟ اور اگر نیا پرزا لگے گا تو کیا وہ اسی دور کا اصلی پرزا مل سکتا ہے؟ مطلب پیریڈ کریکٹ پارٹ۔ اس انجن کے لیے اصلی ویبر کاربوریٹرز ڈھونڈنا اپنے آپ میں ایک جاسوسی کہانی ہے۔ یعنی ایک مضبوط مرکز کے بغیر ظاہری خوبصورتی بے معنی ہے۔ یقیناً گاڑی کی روح اس کے انجن کی آواز میں ہے۔ اور پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی ہیں جن پر شاید عام نظر نہ پڑے، جیسے لکڑی کا اسٹیئرنگ وہیل جس پر وقت کے ساتھ باریک دراڑیں پڑ گئی ہیں، یا چمڑے کی سیٹیں جن کی سلائی ادھڑ چکی ہے۔ ان چیزوں کو پھینک کر نیا نہیں لگایا جاتا، بلکہ انہی کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہاں کاریگر کی لگن اور مہارت کا اصلی امتحان ہوتا ہے۔ اس اسٹیئرنگ وہیل کی دراڑوں کو ایک خاص قسم کے ریزن سے بھرا جاتا ہے تاکہ اس کی اصلی لکڑی محفوظ رہے۔ چمڑے کو نرم کرنے اور اس کی سلائی کو ہاتھ سے دوبارہ کرنے میں ہفتوں لگ جاتے ہیں۔ کمال ہے۔ اگر ہم اسے بڑے پیمانے پر دیکھیں تو یہ اس خیال کی عکاسی کرتا ہے کہ عظمت تفصیلات میں چھپی ہوتی ہے۔ کوئی بھی اس گاڑی کو اس کے اسٹیئرنگ وہیل کی وجہ سے نہیں جانتا، لیکن اس کے بغیر یہ گاڑی ادھوری ہے۔ اس کے بعد وہ لمحہ آتا ہے جب اس کی شناخت واپس لوٹائی جاتی ہے، پینٹنگ۔ طے در طے اس کا مشہور زمانہ سرخ رنگ روسو کورسا واپس آتا ہے، لیکن یہ کوئی جدید شیشے جیسی چمکدار پینٹ جاب نہیں ہے۔ ماہرین اس دور کی پینٹنگ ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں تاکہ اس میں وہی ہلکی سی نامکمل خوبصورتی ہو جو 1962 کی فیکٹری سے نکلی ہوئی کار میں تھی۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ ایک جدید پرفیکٹ پینٹ جاب اس کی تاریخی حیثیت کو کم کر سکتی ہے۔ نیا پینٹ ماضی کو مٹا نہیں رہا، بلکہ اسے آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ کر رہا ہے۔ اچھا، وہ خراشیں اور ڈینٹ بھلے ہی پینٹ کے نیچے چھپ گئے ہوں، لیکن ان کا تجربہ اور ان کی کہانی وہ اب اس گاڑی کے ڈی این اے کا حصہ بن چکی ہیں۔ تو یہ گاڑی نئی نہیں ہو رہی، نہیں، بلکہ خود کو دوبارہ مکمل کر رہی ہے۔ اور پھر آخری مرحلہ دوبارہ جوڑنے کا۔ سب کچھ واپس اپنی جگہ پر آتا ہے۔ صاف کیا ہوا، بحال کیا ہوا انجن جب دوبارہ چیسز میں لکھا جاتا ہے تو وہ ایک مقدس لمحہ ہوتا ہے۔ ہر حصہ اپنی جگہ پر ایسے فٹ ہوتا ہے جیسے وہ ہمیشہ سے وہیں کے لیے بنا ہو۔ جو چیزیں بکھری ہوئی تھیں وہ اب ایک بار پھر متحد ہو چکی ہیں۔ یہ بحالی کی خاموش فتح کا لمحہ ہے۔ جی، یہ تمام پچھلے مراحل کا نتیجہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ہزاروں گھنٹوں کی محنت، تحقیق اور صبر ایک شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ گاڑی نئی نہیں بلکہ نئی زندگی پاتی ہے، اور یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ نئی اور نئی زندگی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، نیا ہونے کا مطلب ہے کہ ماضی مٹ گیا ہے۔ نئی زندگی پانے کا مطلب ہے کہ ماضی کو عزت کے ساتھ قبول کر کے مستقبل کی طرف قدم بڑھایا گیا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے۔ پہلی بار انجن سٹارٹ کرنے کا لمحہ، 30 سال کی خاموشی کے بعد جب پہلی بار چابی گھمائی جاتی ہے۔ ایک لمحے کی خاموشی اور پھر وہ V12 انجن ایک گہری گونج کے ساتھ زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ آواز شور نہیں بلکہ موسیقی ہے۔ بالکل۔ اب یہ گاڑی پہلے جتنی تیز نہیں، نہ ہی اسے اب کچھ ثابت کرنا ہے، بس یہ دوبارہ زندہ ہو گئی ہے۔ فراموشی سے یاد تک کا سفر مکمل ہوا۔ بالکل۔ اور اس تکمیل کے پرسکون احساس میں ایک سچائی واضح ہو جاتی ہے، لیجنڈز ختم نہیں ہوتے، وہ بس انتظار کرتے ہیں اس وقت تک جب تک کوئی ان کی کہانی سننے اور سمجھنے والا نہ آ جائے۔ یہ ہمیں اس بات پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری اپنی زندگیوں میں ایسی کون سی بھولی بسری چیزیں ہیں، چاہے وہ کوئی پرانا شوق ہو، کوئی ٹوٹا ہوا رشتہ ہو یا کوئی ادھورا خواب، جو بس خاموشی سے ہمارے صبر اور توجہ کا انتظار کر رہی ہیں تاکہ انہیں دوبارہ زندگی مل سکے۔